بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی زمانے جاہلیت میں بھی بڑی اچھی صفات کے حامل تھے۔ مکہ مکرمہ اپنے کام سے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا اور قرآن سنا۔ ان کے پیچھے گھر گئے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ اپنے قبیلے دوست کی طرف جب واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ سے دعا فرمائے کہ میرے لیے کوئی ایسی نشانی ہو جس کی وجہ سے قوم کے سامنے دعوت پیش کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو اللہ تعالی نے ان کی پیشانی پر ایک نور پیدا کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نشانی میرے جسم سے ہٹا کر دوسری کسی جگہ کر دے، تو وہ روشنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے کوڑے کے سر پر آئی۔ ان کے والد عمرو دوسی اور ان کی بیوی ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو سریہ ذی الکفین میں روانہ کیا۔ ذی الکفین نامی ایک لکڑی کا بت تھا جس کو قبیلے دوست کے مشرکین پوجتے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جب اس کو جلانے پہنچے تو تمام مشرکین مرد و عورت جمع ہو گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حرکت پر ذی الکفین نامی بت طفیل رضی اللہ عنہ کو کس طرح عذاب دے گا۔ حضرت طفیل شعر پڑھتے ہوئے بت کو جلا رہے تھے، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بت راکھ ہو گیا، لیکن حضرت طفیل کو کچھ بھی نہیں ہوا تو ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت طفیل کی شہادت جنگ یمامہ میں سن 11 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافروں کی نظر سے پوشیدہ رہنا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں غار سور تھا، وہاں جا پہنچے۔ ادھر کفار مکہ آپ کی تلاش میں پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، بلکہ اس غار کے پاس بھی آ گئے، مگر اس کے منہ پر مکڑی نے جال تن دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے غار کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ اگر ذرا بھی نیچے جھک کر دیکھتے تو وہ لوگ ان دونوں حضرات کو دیکھ لیتے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ پائے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فائدہ: اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی بے عزتی نہ کرے اور اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں کھانا پینا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے،
اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جگر کی حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور غٹاغٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے متعلق فرمایا، مسلمانوں سنو، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالی نے ان کو تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ کھاتا ہے، اور اس کو ویسے ہی کپڑے پہنائے جیسے خود پہنتا ہے، اور سنو، کبھی بھی ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور اگر کبھی لینا ہو تو اس میں ان کی مدد کر دیا کرنا۔